السلام علیکم معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بیلاروس تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیلاروس مشرقی یورپ کا ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے جس کی سرحد مشرق اور شمال مشرق میں روس، جنوب میں یوکرین، مغرب میں پولینڈ اور شمال مغرب میں لتھوانیا اور لٹولیا سے ملتی ہے۔ منسک میں اپنے دارالحکومت کے ساتھ بیلاروس کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور خطے میں ثقافتی اور سیاسی اہمیت ہے۔ اس جامع جائزہ میں ہم بیلاروس کی تاریخ، جغرافیہ، ثقافت اور اہمیت کا جائزہ لیں گے جو اس اکثر نظر انداز کی جانے والی قوم کی تفصیلی تلاش فراہم کریں گے۔ تقریباً 20,76,000 کلومیٹر کے بیلاروس مشرقی اور مغربی یورپ کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کے جغرافیائی نکات تقریباً 53.7 رقبے پر محیط، یہ زمینی رقبے کے لحاظ سے یورپ کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ ملک کا زمین کی تزئین بنیادی طور پر ہموار ہے جس میں جنگلات، دلدل اور متعدد جھیلیں ہیں۔ دریائے ڈنیپر جو روس سے بیلاروس کے راستے بہتا ہے، ملک کے جغرافیہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بیلاروس میں متعدد براعظمی آب و ہوا ہے۔ بیلاروس کی ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے جس میں پتھر کے زمانے سے انسان آباد کاری کے ثبوت موجود ہیں۔ صدیوں سے یہ مختلف نسلی گروہوں کا گھر رہا ہے جس میں سلاد، بالٹک لوگ اور دیگر شامل ہیں۔ جو خطہ اب بیلاروس ہے، اس پر کئی قرون وسطیٰ کی مشرقی سلاوی ریاستوں کی حکومت تھی جن میں کیوان روس، لتھوانیا کا گرینڈ ڈچی اور پولش لتھوانیائی دولت مشترکہ شامل ہیں۔ اس تاریخی ورثے نے ملک کی ثقافت اور شناخت پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں موجودہ بیلاروس کا علاقہ پولش لتھوانیائی دولت مشترکہ کا حصہ تھا۔ اس دوران بیلاروسی زبان اور ثقافت پولش کیتھولک روایات سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، تاہم بیلاروسی زبان کی ایک تحریری شکل کی ترقی کے ساتھ اس عرصے کے دوران ایک مخصوص بیلاروسی شناخت ابھرنا شروع ہوئی۔ 18ویں صدی کے آخر میں یہ خطہ روسی سلطنت پرشیا اور ہیبیبرک بادشاہت کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ بیلاروس کی اکثریت روسی کنٹرول میں آ گئی اور یہ ایک صدی سے زیادہ عرصے تک روسی سلطنت کا حصہ رہا۔ اس دور میں بیلاروسی زبان اور ثقافت کو دبایا گیا کیونکہ یہ روسائزیشن کی پالیسیز لاگو کی گئیں۔ 20ویں صدی نے بیلاروس میں اہم تبدیلیاں کی۔ روس کے انقلاب کے بعد بیلاروس تشکیل نو سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔ 1922 سے بیلاروس سوویت سوشلسٹ جمہوریہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس وقت کے دوران ملک نے تیزی سے صنعت کاری اور شہر کاری کا تجربہ کیا۔ اسے دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کا زیادہ تر علاقہ تنازعات سے تباہ ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بیلاروس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور دارالحکومت منسک جو تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ بیلاروس 1945 میں اقوام متحدہ کے بانی ارکان میں سے ایک تھا۔ یہ 1951 میں اس کے تحلیل ہونے تک سوویت یونین کا حصہ بنا رہا۔ بیلاروس نے ماسکو میں بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد 25 اگست 1991 کو سوویت یونین سے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ یہ اعلان، جنہوں نے ملک کی آزادی کے بعد ابتدائی میں بیلاروس کی آزاد جمہوریہ کے قیام کا باعث بنا۔ بیلاروس سے پہلے صدر کے سالوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، تاہم 1994 میں ہونے والے پہلے صدارتی انتخابات میں الیگزینڈر لوکاشنکو فاتح کے طور پر سامنے آئے اور وہ تب سے اقتدار میں ہیں۔ بیلاروس کا ایک منفرد سیاسی نظام ہے جس کی خصوصیت ایک مضبوط صدارتی اختیار ہے۔ الیگزینڈر لوکاشنکو، جنہیں اکثر یورپ کا آخری ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے، 1994 سے صدارت پر فائز ہیں اور اقتدار کو مستحکم کیا اور ملک کی سیاسی اور اقتصادی زندگی کے بیشتر پہلوؤں پر کنٹرول برقرار رکھا۔ بیلاروس کی حکومت کو اکثر سیاسی تکثیریت کی کمی اور شہری آزادیوں اور آزادی صحافت پر پابندیوں کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس پر سیاسی مخالفت کو دبانے سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں بیلاروس اپنے سیاسی اختلاف کو سنبھالنے اور 2020 میں متنازع صدارتی انتخابات کی وجہ سے بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ انتخابات کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے جن میں حزب اختلاف کی رہنما سویتلانا تسخانوسکا کو بین الاقوامی مظاہروں پر کافی پذیرائی ملی۔ مظاہروں پر حکومت کا رد عمل انتخابی دھاندلی، پولیس کی بربریت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کا باعث بنا۔ بیلاروسی معیشت روایتی طور پر بھاری صنعت پر مبنی ہے، خاص طور پر مشینری، کیمیکلز، مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں۔ سوویت دور کے دوران بیلاروس نے ایک انتہائی صنعتی معیشت
اختیار کی۔ ملک اب بھی ریاست کے زیر تسلط معاشی نظام کو برقرار رکھتا ہے جس میں کاروباری اداروں کا بڑا حصہ سرکاری ملکیت میں ہے۔ حالیہ برسوں میں بیلاروسی معیشت کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے جن میں عالمی اقتصادی بحران کے اثرات اور روس کی جانب سے گرتی ہوئی سبسڈی شامل ہے۔ حکومت نے معیشت کو متنوع بنانے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ بیلاروس کی ثقافت اس کی تاریخ میں گہری جڑی ہوئی ہے اور مختلف اثرات کا امتزاج ہے۔ ملک کے بھرپور ثقافتی ورثے میں سلاد، پولش، لتھوانی اور روسی روایات کے عناصر شامل ہیں جبکہ سرکاری زبان بیلاروسی ہے۔ روسی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے اور اکثر روزمرہ کے مواصلات میں استعمال ہوتی ہے۔ بیلاروس کا ایک متحرک ثقافتی منظر ہے جس میں ادب، موسیقی اور فنون پر زور دیا گیا ہے۔ بیلاروسی مصنفین جیسے فرانسس اسکارینا، یانکا کوپالا اور یاکوب کولاس کے کاموں نے عالمی ادب میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بیلاروسی اسٹیٹ اکیڈمک میوزیکل تھیٹر ایک قابل ذکر ادارہ ہونے کے ساتھ ملک میں کورل میوزک کی ایک مضبوط روایت ہے۔ بیلاروس مشرقی یورپ میں اسٹریٹجک لحاظ سے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس کی سرحدیں روس، یوکرین، پولینڈ، لتھوانیا، لٹویا کے ساتھ ملتی ہیں جو اسے علاقائی سیاست اور سفارتکاری میں ایک کلیدی کھلاڑی بناتی ہے۔ بیلاروس نے روس کے ساتھ قریبی سیاسی اور اقتصادی تعلقات برقرار رکھے ہیں لیکن تعلقات پیچیدہ اور بعض اوقات کشیدہ رہے ہیں، خاص طور پر 2020 کے واقعات کے ساتھ۔ حالیہ برسوں میں بیلاروس کو 2020 کے ساتھ صدارتی انتخابات سے نمٹنے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے مظاہروں کی وجہ سے بین الاقوامی جانچ اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یورپی یونین اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ سمیت دیگر نے بیلاروسی حکومت پر انسانی حقوق کے خدشات کو دور کرنے اور جمہوری اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ بیلاروس ایک امیر اور پیچیدہ تاریخ کا ملک ہے جو مشرقی اور مغربی یورپ کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کی ثقافت، تاریخ اور سیاست پر ان مختلف طاقتوں سے گہرا اثر ہوا ہے جنہوں نے صدیوں سے اس خطے کو کنٹرول کیا ہے۔ صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی طویل حکمرانی کے ساتھ ملک کے منفرد سیاسی منظرنامے سے اسے حالیہ برسوں میں بین الاقوامی توجہ کے سامنے لایا گیا ہے۔ بیلاروس کا تصویراتی مقام اور اس کے پڑوسی ممالک بالخصوص روس، یوکرین کے ساتھ تعلقات علاقائی سیاست اور سفارتکاری میں اہمیت کے حامل ہیں۔ بیلاروس کو درپیش چیلنجز بشمول اقتصادی اصلاحات اور انسانی حقوق کے خدشات اسے بین الاقوامی برادری کے لیے دلچسپی کا حامل ملک بناتے ہیں۔ جیسے جیسے بیلاروس کی ترقی کرتا جا رہا ہے اسی طرح عالمی سطح پر اپنی جگہ کو نیویگیٹ کرتا ہے۔ یہ مشرقی یورپ کی حرکیات کو تشکیل دیتا رہے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔